اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم جو سیکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے سیکھتا ہے تو پھر وہ شخص جو علم سیکھتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں آ جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت اس کو ہر طرح کی مشکلات سے محفوظ کر لیتا ہے، ہر اس کی مشکلات جو ہے وہ دور فرما دیتا ہے۔ کوئی نہ کوئی وسیلہ ہیلا اس کے لیے اللہ رب العزت پیدا کرتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ کے لیے علم، اللہ کی رضا کے لیے سیکھے اور پھر اللہ رب العزت کی وہ مدد میں آ جاتا ہے، ہر وقت اللہ کی نگاہ میں رہتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ مگر ہو علم اللہ کے لیے، علم سیکھے، پھر علم سیکھنے کے بعد خود بھی عمل کرے اور مخلوق خدا کو بھی اس علم سے فائدہ پہنچائے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، وہ بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ تو بچے جو ہے نا ان کے پاس جاتے تھے تو ان کے پاس اپنا کوئی مکان نہیں تھا، اپنا کوئی مکان نہیں تھا۔ تو ایک کھلے آسمان کے نیچے ایک جگہ تھی، وہاں انہوں نے خود ہی جھاڑو دے کر اس جگہ کو صاف کر لیا تھا۔ تو وہاں گھاس وغیرہ، پتے وغیرہ ڈال دیے تھے تاکہ بچے آئیں گے اور یہاں تعلیم حاصل کریں گے، اس لیے۔ تو بزرگ جو ہے نا خود بھی ادھر ہی سو جاتے تھے۔ تو جب بارش ہوتی تھی نا تو پھر بچوں کو چھٹی ہو جاتی تھی، کیونکہ بارش میں چکڑ ہو جاتا تھا، بچوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ تو چند لوگ آئے گاؤں والے، انہوں نے کہا بابا جی ہمارے پاس مکان ہے، آپ وہاں چلے اور بچوں کو تعلیم دے۔ انہوں نے کہا یار میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، تو بچوں کو ادھر ہی بھیج دیا کرو۔ آخر وہ لوگ بے ضد ہوئے۔ تو جہاں بابا جی نے پتے ڈالے ہوئے تھے، بچوں کو تعلیم دینے کے لیے جگہ بنائی ہوئی تھی، تو وہاں وہ مکان بنانا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا 1 منٹ صبر کرو، 1 منٹ صبر کرو۔ انہوں نے کہا بابا جی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے سونے دو، پھر اس مکان کی دیواریں آپ تیار کریں۔ انہوں نے کہا یہ کیا بابا جی؟ انہوں نے کہا کہ میرے سر بھی دیوار کے ساتھ کھینسرے اور میرے پاؤں بھی دیوار کے ساتھ کھینسرے، تو پھر مکان بناؤ۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ جب مکان تیار ہو گیا تو انہوں نے پوچھا بابا جی آپ نے یہ عمل کیوں کروایا؟ انہوں نے کہا بیٹا کہ میں نے اس لیے یہ عمل کرایا کہ مجھے قبر یاد آئے، کہ قبر کے ساتھ بھی انسان کے وہ ٹانڈا دیکھے نا، آپ نے ناپ لیتے ہیں میت کے ساتھ، تو اس کے ناپ سے ہی قبر نکالتے ہیں، چپا یا گیٹ تو بڑی مشکل سے ہی جگہ زیادہ فالتو کرتے ہیں، مگر بالکل 1-2 انچ میت سے زیادہ قبر کھودتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے یہ عمل کیا تھا کہ مجھے قبر یاد آ جائے، جب بھی میں اس میں سوؤں تو مجھے، جب بھی میں اس میں آرام کروں یا سو جاؤں تو مجھے قبر یاد آئے۔ آج ذرا ایک اندازہ کر لیں، جو ہمارے عالم فاضل لوگ ہیں، سب کا میں یہاں نہیں کہتا، ہمارا جو چینل ہے یہ چینل ہے اتفاق والا، اور ہم کسی کا نام نہیں لیں گے، بات ہم ضرور بتا دیں گے مگر کسی کا نام نہیں لیتے ہم۔ تو بعد میں یہ لوگ پھر شور شرابہ ڈالتے رہتے ہیں، پھر گالی گلوچ پر بھی اتر آتے ہیں۔ اس لیے ہمارا جو یہ موضوع ہے یا جو ہم نے یہ چینل جس وجہ سے بنایا ہے، یہ گالی گلوچ والا نہیں بنایا، کسی کی آنت
بدخوئی کینہ یہ حسد یہ ہم نہیں کرتے، اور نہ ہی اللہ کی ذات ہم سے کرائے۔ تو ہماری ویڈیو دیکھنے سے پہلے سننے سے پہلے سبسکرائب کمنٹ اور ٹلی کے بٹن کو دبا دیجیا کرو تاکہ ہماری اچھی اچھی ویڈیو آپ کو سننے کو ملے۔ تو آج ذرا اندازہ کر لیں جو ہمارے علماء ہیں جو درسوں میں علم دیتے ہیں بچوں کو، ذرا ان کا بھی لیول دیکھ لیں کہ ان کی کتنی کتنی بڑی بلڈنگیں ہیں، ان کے کتنی کتنی بڑی کوٹھیاں ہیں، اور جتنا بھی چندہ ان کو ملتا ہے وہ کوٹھیوں میں صرف کر دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں۔ سب کا میں نہیں کہہ رہا، اکثر کا میں کہہ رہا۔ تو کاریں ان کی دیکھیں جن پر یہ بیٹھتے ہیں، 25-30 لاکھ 22 لاکھ 9 لاکھ 10 لاکھ کی کار ہوتی ہے ان کے پاس۔ خود یہ ہاتھ سے کوئی کام نہیں کرتے، اور ایک ایک علماء نے 20 درس بنائے ہوئے ہیں۔ ایک ہمارے علماء تھے تو وہ پیدل آیا کرتے تھے، پھر انہوں نے سائیکل لے لی، پھر موٹر سائیکل لے لیا، اور پھر کار لے لی۔ یہ آپ اندازہ کر لیں، آج جگہ جگہ درس بنے ہوئے ہیں، علم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر کمی ہے کسی چیز کی تو وہ عمل کی کمی ہے۔ علم بہت ہو گیا ہے، علم کی کوئی کمی نہیں رہی۔ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے ہمیں تو وہ عمل کی کمی رہ گئی ہے۔ آج دیکھ لیں جو ہمارے علم والے لوگ ہیں، علم والے لوگ گفتگو کرتے ہیں بےہودہ قسم کی۔ سب کا میں نہیں کہہ رہا، اکثر تم نے یوٹیوب پر بھی دیکھا ہوگا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کیا کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیا کیا گفتگو کرتے ہیں، کیا کیا یہ عمل کرتے ہیں۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر علم والے آدمی اس گفتگو یا اس بد کلامی پر اتر آئے تو جو نیچے سننے والے ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ ایک استاد تھے، اسکول ماسٹر تھے، تو صبح سویرے جب سکول آئے، سکول تشریف لائے تو چپ کر کے دفتر میں بیٹھ گئے، کسی سوچ میں پڑ گئے۔ تو جب 9 ہوئے تو اس نے کہا کہ جو بچہ چائے بنا سکتا تھا اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ یار اس کو بلا کے لاؤ۔ وہ چائے پلائی، چائے اس نے بنائی اور استاد اور کو دی، تو استاد اور پینا شروع ہو گئے۔ تو پھر سگریٹ لگا لیا، سوچتے سوچتے 12 ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار بچوں کو آدھے گھنٹے کے لیے تفریح بولتے تھے کہ روٹی موٹی کھا لیں، تو روٹی کھا لی۔ جب 12:30 ہوئے تو پھر استاد انہوں نے کہا کہ یار میرے لیے روٹی لاؤ۔ پھر بچے 2 یا 4 بچے کے استاد صاحب کے لیے روٹی لائے، پھر استاد روٹی کھانا شروع ہو گیا۔ روٹی کھاتے کھاتے سگریٹ پیا تو 2 بج گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یار بچوں کو چھٹی دے دو۔ بچے چھٹی کر گئے تو بچے سارے خوش۔ انہوں نے کہا کہ آج جو استادوں نے کام کیا، اگر یہی کام روز کرے تو ہم جو ہے نا ایسے بہت اچھے استاد ہیں۔
بچے کو نہ مار پڑے نہ پڑھائے تو وہ خوشی سے اسکول جاتا ہے، جب مار پڑے یا پڑھائیں تو جو نالائق بچے ہوتے ہیں وہ پھر اسکول سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس دن اتفاق سے جو اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے وہ نہیں آئے، تو یہ سارا عمل ماسٹر صاحب نے کیا۔ جب صبح پھر دوسری صبح استاد صاحب آئے تو بیٹھنے لگے تو ہیڈ ماسٹر صاحب بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا جو پہلے والے ماسٹر تھے بس سگریٹ چائے پانی روٹی پیا، تو انہوں نے جو ہے نا ہیڈ ماسٹر صاحب نے آ کے وہ دفتر میں اپنے دفتر میں بیٹھے، مکان میں بیٹھے جہاں ہیڈ ماسٹر صاحب بیٹھتے تھے، تو وہی دوسرا استاد جو ہے نا پہلے دن والا خاموشی سے ہی چلا گیا تھا، کوئی پڑھایا لکھایا بچوں کو نہیں، تو اس نے کہا فوری طور پر جو ہے نا نظم کے لیے بچے سب کھڑے ہو جائیں، دعا کے لیے دعا کروائی۔ اس نے کہا کہ اپنی اپنی کتابیں نکالیں اپنی اپنی کلاس میں، اور 5ویں جماعت کا اسکول تھا تو اپنی اپنی کتابیں کر لیں، کبھی ایک جماعت میں جائے، کبھی دوسری جماعت میں جائے، کبھی تیسری جماعت میں جائے، کبھی چوتھی جماعت میں جائے، کبھی 5ویں جماعت میں جائے۔ تو ان میں ایک تھوڑا سا بڑی عمر کا لڑکا تھا، اس نے کہا استاد جی کل تو تم سگریٹ اور چائے اور روٹی میں ہی سارا دن نکالا تھا، آج تمہیں کیا مصیبت پڑی ہے کہ آپ آج بیٹھے بھی نہیں ہیں، نہ چائے پی نہ روٹی کھائی، کچھ بھی نہیں کھایا اور آپ پڑھانا شروع ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا دیکھ کل ہیڈ ماسٹر صاحب نہیں تھے تو مجھے کھل مل گئی تھی، آج ہیڈ ماسٹر صاحب آ گئے ہیں تو مجھے مجبوری پڑھانا پڑا، اس لیے میں پڑھانے لگ گیا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں نا، یہ نہیں ہے کہ پڑھاتے نہیں ہیں، مگر بدقسمتی سے ہمارے فرقے مسلک اتنے ہو گئے ہیں کہ ہر مسلک والا دوسرے مسلک پر چکڑ اچھالتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارے بھائی ہیں یا کچھ اور بات ہے، وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میری جماعت جو ہے نا یہ زیادہ ہی پھیلے، دوسرے کی کم پھیلے۔ انہا کا مسئلہ اصل میں آ گیا ہے، سب مسلک والے ہم بھائی ہیں نا، کوئی پاکستان میں جتنے بھی مسلک ہیں یا دنیا بھر میں ہیں، جو ادھر کام شروع ہوا ہے نا وہ اور کسی ملک میں ایسا کام نہیں شروع ہوا ہے، کیوں کہ یہاں پر ہر کوئی اپنی راہ کرتا ہے، ہر کوئی اپنی بات کرتا ہے، ہر کوئی اپنی بات منواتا ہے۔ اصل میں مسلک کا کوئی فرق نہیں ہے، فرق صرف سوچ کا ہے۔ ہماری سوچ جو ہے نا یہ محدود ہو گئی ہے، ہم اپنے ہی تک سوچتے ہیں، دوسروں کی سوچ ہم سے نکل گئی، ختم ہو گئی، اس لیے ہم زیادہ تر ان بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ جب ہم دوسروں کے لیے بھی سوچیں تو پھر جو ہماری سوچ ہے نا یہ ہم کو فائدہ دے، جب ہم اپنی سوچ سوچتے ہیں اور دوسروں کی سوچ نہیں کرتے تو پھر ہماری جو اپنی سوچ ہے یہ بھی ہمیں دھوکہ دے جاتی ہے، اور سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر فراق جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر عقل مند شخص وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔